بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، عمران خان کا جو اسلام آباد میں جلسہ ہوا ہے، اس جلسے کی کچھ ویجولز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح عوام نے اس جلسے میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ کس کے اوپر دائر کرنے کی جو ہے تیاریاں دوبارہ سے شروع کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی اور ڈاکٹر ارسلان کے بارے میں جو آڈیو لیک ہے، اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور سلیم صافی نے کچھ اس حوالے سے باتیں کی ہیں، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو اس جلسے کی چند ویجول دکھانا چاہتا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو وہ دکھا دوں، آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے ویجولز دیکھیں کہ کس طرح عوام نے شرکت کا مظاہرہ کیا، اور اس حوالے سے میں ایک یہاں پہ بات کرتا چلوں کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید چند لوگ جو چند حلقے ہیں، مقتدر حلقے جن کو کہا جا سکتا ہے، یا پھر ہم جو عرف عام میں جو آج کل ورڈز یوز ہو رہے ہیں، خاص طور پہ نیوٹرلز کا، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ نیوٹرلز کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ عوام ابھی تک اسی طرح موتیے میں ہے، یعنی عوام کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے، اور وہ شاید ہمیشہ موتیا ہی اترا رہے گا اور عوام کو کبھی بھی صحیح طرح سے نظر نہیں آئے گا۔ لیکن عوام نے بتا دیا، اور آج نہیں، عوام نے آج سے 2 مہینے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ ان کے موتیے کا آپریشن ہو چکا ہے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اور پوری طرح سے صاف ستھرا دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا نیوٹرلز کو اور جو بھی مقتدر حلقے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ عوام شاید کبھی بھی صحیح طرح سے نہ دیکھ پائے، لیکن آج ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوام بہت صحیح طرح سے دیکھنا شروع کر چکی ہے۔ لہٰذا ان عوام کو آپ کے تمام کرتوت اور آپ کے تمام کارنامے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس جلسے کے اندر میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ ایک بہت اہم بات ہے، خاص طور پہ ہمارے ان صحافی بھائیوں کے لیے جن کے اوپر اس وقت پوری طرح سے جو ہے وہ ایک تو تشدد بھی کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ایاز میر صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا، اور دوسری طرف عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم جیسے بڑے جو صحافی ہیں، اور اس کے علاوہ ARY کے صابر شاکر جو ہیں، ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں، اس حوالے سے عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر اسپیشل جو ہے ان کا ذکر کیا، اور اس امپورٹڈ حکومت کو اور نیوٹرلز کو شرم دلانے کی کوشش کی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ میں آپ کو عمران خان کی وہ گفتگو ضرور سنواؤں، اس لیے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے وہ پلے کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمران ریاض کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہیں، صابر شاکر ملک سے باہر گیا ہوا، سمیع ابراہیم کے اوپر FIR، یعنی یہ کیا اس ملک میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ غدار ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری قوم جانتی ہے کہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی، اس
اصلاحات کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتے, اپنی آواز کو استعمال کرتے. تو میں اپنے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے اس سے یہ رکنے نہیں لگا. ہم سب کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی ہوئی ہیں. میرے اوپر کو 13-14 ایف آئی آر ہے, میری پارٹی کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. اس سے کوئی ڈرنے نہیں لگا. قوم یہ خوف کا بت توڑ چکی ہے. ناز امیر کو میں 35 سال سے جانتا ہوں. میرے اس نے تنقید کی, میرے مذاق اڑایا اس نے ان 35 سالوں میں, لیکن میں نے ہمیشہ ایاز امیر کی عزت کی. جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا, میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک تو اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. جس طرح لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, خوف دلوایا جا رہا ہے, میں آج خاص ایاز امیر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. وہ ایک سچا آدمی ہے, وہ ایک ایسا دانشور ہے. جی تو ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان نے ان تمام صحافیوں کا ذکر کیا, کیونکہ یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے ملک کی خاطر, اس عوام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر اور ایک غیرت کی خاطر اور اپنی غیرت کی خاطر, میں یہ سمجھوں گا کہ ایک ملی غیرت جو ہوتی ہے انسان کے اندر, اس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال لیا. لیکن وہ سچ بولنے سے باز نہیں آ رہے, نہیں رک رہے, نہیں ڈر رہے, نہیں جھک رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے آج اس اتنے بڑے جلسے کے اندر ان کا ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے لڑنے والوں, اپنے ملک کی عزت کا پاس رکھنے والوں اور سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا بھرپور جو ہے وہ ان کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے حق ادا کیا کہ اتنے بڑے جلسے کے اندر, اتنے اہم جلسے کے اندر ان صحافیوں کا نہ صرف نام لیا بلکہ پوری طرح سے انہیں خراج تحسین پیش کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام صحافی, یہ تمام بڑے صحافی, خصوصاً ایاز میر صاحب جن کے ساتھ 2 دن پہلے بہت زیادتی کی گئی, وہ ایک بزرگ صحافی تھے, وہ ایک سینئر صحافی تھے, وہ عمر رسیدہ تھے, ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا انتہائی خطرناک اور انتہائی جو ہے وہ شرمناک ہے. اس پر جو ہے نیوٹرلز, کم از کم نیوٹرلز کو یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اس طرح کی بے غیرتیوں کی اجازت نہ دی جائے. اس امپورٹڈ حکومت کے جوکروں کو, ان گنڈوں کو, ان گلو بٹوں کو روکا جائے. اگر کوئی اور اس میں شامل ہے تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرلز اس بارے میں ضرور آگاہ ہوں گے, اور نیوٹرلز کو اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ کہیں یہ وار ان کی طرف سے تو نہیں ہو رہا. اگر ایسا ہے تو یہ جو بزرگ لوگ ہیں کم از کم آپ ان کی عزت کا تو پاس کر سکتے ہیں. ناظرین اکرام, عمران خان نے اپنے جلسے کے اندر یہ بھی کہا کہ عدلیہ سے بھی اللہ پوچھے گا. کم از کم یہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی عدالتوں کے اندر, اور پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس پر پلنے والے یہ عدلیہ کے لوگ, یہ بڑے بڑے ججز جو ہیں, یہ اگر انصاف نہیں کریں گے تو انصاف کہاں سے ملے گا, اور اللہ ان سے بھی پوچھے گا اور ان کو جواب دینا پڑے گا. جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں طاقت دی, تمہیں انصاف کرنے والوں میں بٹھایا, تو کیا تم نے انصاف کیا یا نہیں؟ آج پوری قوم مہنگائی کی وجہ سے بلبلا رہی ہے, اور لیکن ان لوگوں کو ذرا بھی ترس نہیں آ رہا اپنی اس قوم کے اوپر. یہ اس طرح
جو ہے وہ فرعونوں کی طرح اس ملک کے اوپر اپنی مرضیاں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ کو انصاف کے منصب پر بٹھایا گیا تھا، آپ نے انصاف کیا یا نہیں؟ اور بہت جلد وہ دن آنے والا ہے، یوم حشر زیادہ دور نہیں ہے۔ عدلیہ کے ججز سے کہتا ہوں کہ اپنے گرے بانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ کیا آپ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں یہ ایک بات ضرور جلدی بتاتا چلوں کہ سلیم صافی نے یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے بشرا بی بی کی، اس حوالے سے میں تفصیلاً اگلے اپنے ویلاگ میں بات کروں گا کہ بشرا بی بی کی آڈیو آپ کو تھوڑی سی سنواؤں گا بھی، اور اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے۔ اور میں ابھی چلتے آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ آڈیو، اس میں جو ورڈنگ ہوئی ہے، میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری ورڈنگ جو ہے، یہ سارا کا سارا کانٹینٹ جو ہے، یہ مریم نواز نے بنایا ہے۔ میں 100% شورٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارا کانٹینٹ مریم نواز کا ہے، اور یہ سارے الفاظ اسی کے ہیں اور اسی کے انداز میں بولے گئے ہیں۔ شاید آواز کو جو ہے وہ ڈب کرنے کی کوشش کی گئی ہو، شاید آواز کو جو ہے بشرا بی بی کی آواز سے ملانے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن یہ جو کانٹینٹ ہے یہ 100% مریم نواز کا ہے۔ اور اس آڈیو کے حوالے سے سلیم صافی نے، جو کہ ایک میں یہ کہوں گا کہ جو لفافہ صحافیوں میں سب سے بڑے مرشد صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی بہت سارے گواہ آئیں گے، اور گواہوں کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ وعدہ ماں گواہ بننے والے ہیں بہت سے لوگ، جن میں ارسلان خالد، زلفی بخاری، فیصل جاوید اور شہباز گل وغیرہ، اور اس کے علاوہ فرح خان اور اس کے مانیکا خاندان کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سارے لوگ وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ سلیم صافی صاحب، میں جاتے آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ وعدہ معاف گواہ جتنے مرضی آپ بنا لیں، لیکن اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب پلاننگوں میں سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، اور وہ پلاننگ کر چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے دن گنے جا چکے ہیں، اور یہ عوام آپ کو اب اس طرح آرام سے جینے نہیں دیں گے۔ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔